السلام علیکم فور کلاس. کل ہم نے نظم تاروں بھری رات کے بند نمبر 1 اور 2 کی تشریح کی اور مشکل الفاظ کے معنی لکھے. ہم نے نظم میں پڑھا کہ ستارے رات کے وقت آسمان پر چمکتے ہیں. یہ آسمان پر سب سے اونچے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے قیمتی موتی لگا دیے ہیں. چمکنے والے ستارے غریب لوگ اور جو مسافر ہیں ان کے لیے روشنی کا کام دیتے ہیں. آئیے نظم تاروں بھری رات کے بند نمبر 3 اور 4 کی تشریح کرتے ہیں. وہ غریب کھیت والے، وہ امیدوار دہقاں کسان یا کاشتکار. دہقاں کسان یا کاشتکار کہ کھڑی ہے جن کی کھیتی، کہیں کھیت کٹ رہا ہے، کہیں گہ رہا ہے خرمن اناج کا ڈھیر. خرمن اناج کا ڈھیر. نہیں آنکھ ان کی جھپکی، یوں ہی شام سے سحر تک، سحر صبح ہے تمام رات جاگے. نہ گھڑی ہے وہاں نہ گھنٹا، نہ شمار وقت وقت کا حساب. شمار وقت کا حساب. نہ شمار وقت و ساعت گھڑی وقت یا لمحہ. ساعت وقت یا لمحہ. مگر اے چمکنے والے ہو تم ہی انہیں سجھاتے، کہ گئی ہے رات اتنی. نظم کا عنوان تاروں بھری رات. شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی. تشریح. اس بند میں شاعر اسماعیل میرٹھی ان غریب کسانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ کسانوں کی فصلیں پک کر تیار ہو گئی ہیں، انہوں نے ابھی کٹائی کا کام شروع نہیں کیا، اور کچھ کسانوں نے فصل کاٹ کر اناج کے ڈھیر لگا دیے ہیں. وہ صبح سے شام ہونے تک محنت کرتے رہتے ہیں. وہ کم آرام کرتے ہیں اور زیادہ کام کرتے ہیں. وقت کا اندازہ لگانے کے لیے ان کے پاس کوئی گھڑی نہیں ہوتی، تو چمکتے ہوئے تارے ان کو بتاتے ہیں کہ کتنی رات گزر چکی ہے. بند نمبر 4. وہ جہاز جن کے آگے ہے وسیع کھلا. وسیع کھلا. بحر اعظم بڑا سمندر. بحر اعظم بڑا سمندر. انہیں ہولناک خوفناک موجوں لہروں. انہیں ہولناک موجوں سے مقابلہ ہے کرنا. کوئی ہے چلا وطن سے، کوئی آ رہا ہے واپس. انہیں کچھ خبر نہیں کہ کدھر ہے ان کی منزل. نہ تو مرحلہ سفر کا حصہ، نہ چوکی پڑاؤ. نہ سراغ راہ کا ہے، سراغ نشان. نہ کوئی دلیل ثبوت. نہ کوئی دلیل و رہبر رہنما. مگر اے فلک کے تارو، فلک آسمان، تم ہی ان کے رہنما ہو، رہبر. نظم کا عنوان تاروں بھری رات. شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی.
تشریح: اس بند میں شاعر اسماعیل میرٹھی ان بحری جہازوں کی بات کر رہے ہیں جن کو سمندر کی خوفناک لہروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان جہازوں میں موجود کچھ مسافر اپنے وطن جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ وطن واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی منزل کی کوئی خبر نہیں ہوتی، وہاں کوئی پڑاؤ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ایسا سراغ ہوتا ہے جو ان کو راستہ بتائے۔ ایسے میں چمکنے والے تارے ان کو راستہ بتاتے ہیں۔